اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى صل آل على محمد. محمد وعلى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ جی خیریت سے ہیں؟ وسیم جوہر، جی الحمدللہ وسیم جوہر، علی عباس، عمران آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ سلوہ زیدی، سمرین فاطمہ، ظرفی چودھری، بطول چودھری، میمونہ آپ ٹھیک ہیں؟ میمونہ بطول، تبسم عابدی آپ ٹھیک ہیں؟ جی مگر زہرا طہور آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی بطول چودھری آپ ٹھیک ہیں؟ مہوی جی شیدار، قصہ بانو، قصہ زہرا، لیاقت حسین، معصومہ میم، آغا صادق، زہرا آپ ٹھیک ہیں؟ سید الکھانی، نشاط فاطمہ، شب و اطہر آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ صدف فاطمہ، سلوہ، وعلیکم السلام، ہینا، کوثر میم، سحر آپ ٹھیک ہیں؟ شہلا طہور آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ہماری گفتگو چل رہی تھی، تیسرا درس تمام ہوا تھا۔ کون سا؟ صرف مقدماتی میں تیسرا درس تمام ہو گیا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی پوچھے ایک ایک کر کے جو اسم اور فعل کے اقسام ہیں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہو گئے ہوں گے۔ جی جی سمجھ آقا۔ آ رہا ہے آپ کو؟ جی کیا یاد ہوا ہوگا؟ جیسے جیسے پلٹنے لگے، جب لگا کہ اب میں پوچھ لوں گا تو کتابیں پلٹنے لگے۔ جی تو علی عباس بتائیے، فاعل کے ذکر اور عدم ذکر کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ فاعل کے ذکر اور عدم ذکر کے اعتبار سے دیکھیے، جبکہ میں نے سوال ہی ایسا کیا ہے کہ جواب ہے، سوال ہی ایسا کیا ہے کہ جواب ہے، لیکن یہ نہیں معلوم۔ فاعل کے ذکر اور عدم ذکر کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل کی دو. فعل کی فاعل کے ذکر ہونے، فاعل کے ذکر اور عدم ذکر کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ مصدر اور غیر۔ دیکھیے کمال ہو گیا نہیں؟ انہیں نبوت کا، آپ کی نظر میں، آپ کے مشورے کے مطابق ان کو نبوت کا دعویٰ کر دینا چاہیے نہیں چاہیے؟ کہ میں نے فعل پوچھا ہے، یہ فعل کو اسم بتا رہے ہیں، یہ تو موجودہ نبی یا امام ہی کر سکتا ہے کہ ایک چیز کی جنس بدل دے بالکل ہے، اور محال چیز تو نبی یا امام بھی نہیں کرتے۔ جو عقلاً محال کام ہوتے ہیں ان کو نبی یا امام بھی نہیں کرتے، انہوں نے کر دیا تو انہیں تو ان سے بھی بڑھ کے کوئی دعویٰ کرنا چاہیے۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے کون سی؟ معلوم المجہول۔ احسن، آپ لوگ احسن، آپ لوگوں کا آن لائن میں جنہوں نے کہا وہ احسن، اور انہیں ڈوب جانا چاہیے کہیں جا کے۔ میں سوال ہی ایسا کر رہا ہوں کہ جواب موجود ہے لیکن یہ نہیں پوچھ رہے۔ میں کہہ رہا ہوں فاعل کے ذکر اور عدم ذکر ہونے کے اعتبار سے فعل کی قسمیں۔ اب کہہ دو یا فاعل ذکر ہوگا یا عدم ذکر، یا فاعل ذکر نہیں ہوگا تو معلوم ہوگا ذکر ہوگا فعل، یا اور ذکر نہیں ہوگا تو مجہول ہوگا۔ جی تو فاعل کے ذکر اور عدم ذکر کے اعتبار سے، فاعل کے ذکر اور عدم ذکر کے اعتبار سے، ذکر اور عدم ذکر، اس میں خود ہی لکھا ہوا ہے، ذکر فاعل ذکر ہونا، فاعل ذکر نہ ہونا۔ فاعل ذکر ہو، فاعل ذکر ہو تو فعل معلوم ہے، فاعل ذکر نہ ہو تو مجہول۔ مجہول۔ ذکر فاعل ذکر ہے، ضربہ زید، نصرہ نصرہ زید فاعل ذکر ہے، یہ رہا زید ذکر ہے، لیکن میں کہوں نوسیرہ فاعل ذکر نہیں ہے، نوسیرہ خالد، خالد کی مدد کی گئی، کس نے کی؟ فاعل ذکر نہیں ہے۔ تو فاعل کے ذکر ہونے اور ذکر نہ ہونے کے اعتبار سے، فاعل کے ذکر اور عدم ذکر کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہوں گی۔ اسی لیے میں ہر ایک قسم کا اعتبار لکھوا رہا تھا، بار بار لکھوا رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا۔ جی مفعول کی احتیاج اور عدم احتیاج کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟
مفعول احتیاج اور عدم احتیاج کے اعتبار سے مفعول جی بتائیے. جی متعدی اور فعل لازم. فعل یا تو لازم دو ہوتا ہے متعدی ہوگا. کس اعتبار سے؟ فاعل کی مفعول کی احتیاج ہوگی تو اگر دو مفعول کی احتیاج ہوگی اس میں تو پھر مفعول کی اگر احتیاج ہے تو متعدی ہوگا کہ متعدی اور مفعول کی احتیاج نہیں ہوگی ضرورت نہیں ہوگی تو صاف سی بات ہے بالکل. مفعول کی احتیاج اور عدم احتیاج یعنی مفعول کی ضرورت اور عدم ضرورت کے اعتبار سے فعل کو اگر مفعول کی ضرورت ہے فعل کو اگر مفعول کی ضرورت ہے نصارا زید سعیدن دن اس نصارا کو سعید کی ضرورت ہے مفعول کی لہذا کیونکہ مدد اگر زید نے کی ہے تو کس کی جس کی اس کی مدد اس کی ضرورت ہے جس کی مدد کی گئی ضرورت ہے. تو اگر مفعول کی ضرورت ہے فعل کو تو یہ فعل معلوم ہے وہ متعدی ہے. فعل کو مفعول کی ضرورت نہیں ہو صحابہ زید گیا فعل لازم. ٹھیک ہے ضروری تو کس پہ واقع ہو رہا ہے زید کا جانا کسی پہ واقع تھوڑی ہوتا ہے بس اسے فاعل کی ضرورت ہے مفعول کی ضرورت نہیں ہے تو فعل لازم ہوتا ہے. فعل لازم فعل کے مفعول کی احتیاج اور عدم احتیاج کے اعتبار سے یعنی مفعول کی ضرورت اور عدم ضرورت کے اعتبار سے فعل کو مفعول کی ضرورت ہے یا نہیں اس اعتبار سے دو قسمیں یا تو ضرورت ہوگی مفعول کی یا ضرورت نہیں ہوگی. اگر فعل کو مفعول کی ضرورت ہے تو فعل متعدی ہے اور اگر فعل کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے تو فعل لازم ہے. فعل لازم. آپ لوگوں کو جی جی اور کون کون ہے آپ لوگ بتائیں جی. فعل کی صیغے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں جوہر؟ فعل کی صیغے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ 3. کون کون سی؟ فعل ماضی مضارع امر. دو ہی لوگ کی آواز آ رہی ہے. 3 قسمیں ماضی ماضی مضارع مضارع فعل صیغے کے اعتبار سے فعل کا صیغہ یا تو ماضی کا ہوگا یا مضارع کا ہوگا یا امر کا ہوگا. بھائی یہ صیغہ جو ہے یہ نصارا فعل کا صیغہ ہے یہ ماضی ہے. ینصرو فعل کا صیغہ ہے یہ مضارع ہے. فعل کا صیغہ انصر امر ہے. عنصر تین امر قسمیں ہیں ماضی مضارع مضارع امر. ہوگا فعل کا صیغہ یا امر. دو منفی یا مثبت منفی یہ ثابت کیا جائے تو مثبت پازیٹیو اور یا ثابت منفی کیا جائے منفی. مثلاً میں جی معنی کو ثابت کیا جائے کو ثابت کرتا ہے. مثبت اور منفی سمجھ منفی اور بولیے حروف اصلی کے اعتبار سے حروف اصلی قسمیں ہیں دو دو ہے جو بنتی ہے فعل میں اب تین ہوں گے یا چار ہوں گے. تین سے کم نہیں ہو سکتے چار سے زیادہ اصلی نہیں ہو سکتے. حرف ہو سکتے ہیں تین سے زیادہ اور چار سے زیادہ لیکن اصلی تین سے زیادہ اور چار سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے اگر اصلی حرف تین ہے تو ثلاثی اور ثلاثی اور اگر اصلی حرف چار ہے تو رباعی رباعی کہیں گے. اصلی اگر چار ہے تو رباعی کہیں گے. اب ثلاثی بھی اور رباعی بھی اگر ساری اصلی ہے زیادہ نہیں ہے تو مجرد کہلائے گا. ثلاثی مجرد رباعی مجرد اور اگر اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہیں تو ثلاثی میں تین حرف کے علاوہ کچھ زیادہ ہے تو ثلاثی مزید چار حرف سے زیادہ ہیں تو اصلی سے زیادہ بھی ہیں تو رباعی مزید. ٹھیک ہے فعل کی حرف علت حرف اصلی کی جگہ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے دو قسم اصلی کی جگہ حرف علت ہوگا دیکھیے وہاں ایک دو تین حرف اصلی ہے
اصلی کی جگہ پہ فعل لفظ ہے، اسے کہیں گے فعل معتل، اور اگر حرف اصلی کی جگہ کوئی حرف اصلی کی جگہ کوئی حرف علت نہیں ہے تو اسے کہیں گے حرف فعل فعل صحیح، صحیح. فعل صحیح. صحیح صحیح. اگر یہ کام میں یہاں کرا رہا ہوں 3-4 دن اتنی پریکٹس کرا کے بتا کے ایک ایک کر کے ایک ایک تقسیم کو اتنی ڈیٹیل سے سمجھا کے بار بار بول کے پھر لکھوا کے پھر ویسے، اور اب یہاں بھی یہ بھی کام مجھے کرانا پڑ رہا ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ پھر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ موبائل صاحب کام کس کے ساتھ کرتے ہو؟ تب کرتے ہیں جی. یہ ویڈیو سلو چل رہی ہے آپ کی؟ سلو چل رہی ہے؟ نہیں، آپ کے نیٹ ورک پرابلم ہے شاید، دوبارہ جوائن کیجئے. میں نے ری جوائن کر کے دیکھا پھر بھی ایسی آ رہی ہے. کیسی آ رہی ہے جی؟ سلو چل رہی ہے سب کی؟ نہیں 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 آگا لو نہیں چل رہی آگا، بلکہ یہ شکل تھوڑی نہیں، شکل میری ایسی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں آ ٹھیک ہے. تو اگر رک رک کے چل رہی ہے تھوڑا سا، ویسے چل رہی ہے تھوڑی. اب وہ ریکارڈ اگر کچھ گڑبڑ ایسی ہے تو ریکارڈنگ میں، کیونکہ اپڈیٹ مانگ رہا ہے، دیکھیں یہاں آپشن دکھ رہا ہے پیلا پن، یہ اپڈیٹ جب مانگتا ہے تب آتا ہے، تو تب سلو ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہو. اور اگر یہ ایسا ہی ہوا نا سلو ہوا تو ریکارڈنگ آج خراب ہو جائے گی، آواز پھنسے گی. چلیے رسک تو لیں گے، اب دوبارہ کاٹنا بیکار ہے. تو اگر یہ کام میں یہاں کرا رہا ہوں، یہ بھی تو تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ موبائل صاحب کس سے کر رہے ہو؟ کس ٹائم کرتے ہو؟ یہ تیسرا درس معلوم ہے کتنے دن سے چل رہا ہے؟ ایک دن کا درس ہے یہ تو بچوں کو سکھایا جاتی ہیں لازم متعدی، معروف فائل ذکر ہے، فائل ذکر رہی ہے، ہندی اسکول میں چلے جاؤ، اس میں ہندی میں بھی سکھاتے ہیں. یہ بچوں والی باتیں ہیں، اور آپ لوگوں کو 3-3 4-4 دن میں بھی نہیں سمجھ میں آئے، یہ مجھے کرانا پڑ رہا ہے. اسم کی بھی فعل کی 6 تقسیمات ہیں. اسم کی بھی حروف اصلی کے اعتبار سے 3 حرف اصلی ہوتے ہیں اسم میں، یا 4 اسم میں 5 یا حرف 5 اصلی ہے. ہوتے ہیں. ثلاثی، رباعی، خماسی، اور رباعی، تینوں کی خماسی. 2 قسمیں، مجرد اور مزید. ٹھیک ہے. پھر یہ بتایا تھا کہ اسم میں مصدر کے کام کے کرنے کے معنی پہ دلالت کرے تو مصدر، نہیں تو غیر مصدر. مصدر غیر مصدر. ٹھیک ہے، مصدر غیر جنس مصدر. کے اعتبار سے اس کی کام اسم کس جنس پہ دلالت کر رہا ہے؟ یا جنس پہ، مذکر مؤنث، مذکر نر پہ یا مؤنث. مادہ پہ، نر پہ یا مادہ پہ، مذکر یا مؤنث، مذکر یا مؤنث، دونوں کی 2 قسمیں، یا حقیقت میں مذکر حقیقت میں مؤنث ہوگی. حقیقت میں مذکر حقیقت میں مؤنث کون ہوتے ہیں؟ جو جوڑے ہوتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ مجازی ہوتے ہیں، مجازن کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر بتایا تھا اگر اسم کا مصداق معین ہے تو معرفت، جیسے افنان معین ہے، لیکن میں کہوں لڑکا، ہاں معین ہے، کتنے جو کہ لڑکی نکرا. تو بنتن لڑکو نکرا ہے، اور فاطمہ میں آپ میں سے کسی کا نام لوں تو وہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. معرفہ نکرا جی. اگر اسم کی شمول و استقاق کے اعتبار سے، یعنی اسم کسی اور کلمے سے لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا، اگر اسم دوسرے کلمے سے لیا جائے تو مشتق، اور دوسرے کلمے سے نہ لیا جائے رجل کسی دوسرے کلمے سے تھوڑا لیا گیا تو یہ جامد. ٹھیک ہے. جامد، اسد مثلا. سمجھ میں آیا؟ اور کون سی تقسیم تھی اسم کی؟ عدد کے اعتبار سے. عدد کے اعتبار سے اسم کتنوں پہ دلالت کر رہا ہے؟ 1 پہ، 2 پہ، یا 2 سے زیادہ پہ؟ تو مفرد، تثنیہ اور جمع. مفرد، تثنیہ، جمع. اتنا آسان سی بات تھی. تقسیمیں اگر اتنے دن لکھوا کے پڑھا کے سمجھا کے پہلے مثالوں سے تو پھر بیکار ہے. بہت ایزی ہے، سمجھ آ گیا انشاءاللہ. ارے ہیں کچھ یہاں ایسے جنہیں سمجھ میں نہیں آیا. چلیے درس سوم بھی ہم نے پڑھا، بہت معاف ہوا. تقسیمات فعل و اسم اور فعل کی تقسیمات مقدمہ.
گفت شد کے کلمے بر سے قسم، یہ بات کہی جا چکی، کلمے کی 3 قسمیں یاد ہے آپ کو، اسم فعل اسم اور فعل کلمہ، اور حرف۔ کلمے میں جی یا تو معنی مستقل ہوں گے یا معنی مستقل نہیں ہوں گے، معنی مستقل نہ ہو یعنی اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہو تو حرف، ورنہ تو اسم اور فعل، اور اسم اور فعل میں بھی اگر معنی ہو لیکن زمانہ زمانہ بھی ہو زمانہ نہیں، زمانہ نہیں تو اسم۔ اسم کلمے کے جو 3 اقسام ہیں اس میں تو فقط اسم اور فعل ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، 2 4 تغییر مشاؤ یہی ہے جو بدلتے ہیں، صرف ہوتے ہیں، اسی وجہ سے علم صرف میں فقط اسم اور فعل سے بحث کی جاتی ہے۔ پیش از آغاز مباحث تفصیلی فعل و اسم اور فعل کی ڈیٹیلز والی گفتگو آغاز کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ اشارہ کلی اشارہ اور اجمالی مختصر سا اشارہ اسم اور فعل کے اقسام کی طرف ہم اشارہ کریں تاکہ دانش و جوہان گرامی، تاکہ یہ عزیز اسٹوڈنٹس دور نمائی کلی خاکہ علم صرف کا ان کے ذہن میں آ جائے کہ ہم کس چیز سے گفتگو کریں گے۔ فعل و اسم کی تقسیمات میں سے تقسیمات بہت ہیں، اسم اور فعل کی اور بھی ہو سکتی ہیں جو یہاں، لیکن یہاں صرف 6 بیان کر رہے ہیں، 6 کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ورنہ آپ نے اسم کی قسم آگے جا کے پڑھیں گے صرف سادہ میں، اسم ممدود، اسم منقوص ہیں، یہ سب پڑھیں گے، اور بھی قسمیں ہیں، فعل کی اور بھی قسمیں پڑھیں گے مثال کے طور پر فعل، لیکن یہاں 6 کی طرف۔ پہلا اقسام فعل ثلاثی اور رباعی۔ فعل یا تو 3 حرفی ہوتا ہے اصلی یا 4 حرفی، ان میں سے ہر ایک یا مجرد ہوتا ہے یا مزید۔ وہ فعل کے جس میں 3 حرف اصلی ہوں ثلاثی کہتے ہیں، جیسے ضربا 3 اصلی ہیں، نصرا۔ فعل ثلاثی اگر ایک حرف یا چند حرف اس میں زائد ہوں تو ثلاثی مزید کہتے ہیں، ضاربہ میں 1 حرف زیادہ ہے، حسنہ میں زیادہ ہے۔ وہ فعل جو 4 حرفی ہوتا ہے اصلی تو اسے رباعی کہتے ہیں، جیسے زلزلہ، دہرجہ۔ فعل رباعی اگر 1 یا چند حرف اس میں زیادہ ہوں تو رباعی مزید بھی کہتے ہیں، زلزلہ اور تدہرجہ۔ اب فعل کی صیغے کے اعتبار سے ماضی، مضارع، امر۔ ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں کام کے کرنے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے، جیسے ضربا اس نے مارا، حسنا وہ نیک ہوا۔ ماضی فعلی اس کے بر انجام کاری یا پدید آمد حالی در زمان گذشتے دلالت کند۔ فعل ماضی فعلی ایک ایسا فعل ہے کہ جو کام کے انجام دینے پر یا پدید آمد حالت یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر گزشتہ زمانے میں دلالت کرے۔ مضارع فعلی اس کے بر انجام کاری یا پدید آمد حالتی در زمان حال و یا آئندہ دلالت کند۔ فعل مضارع ایک ایسا فعل ہے کہ جو کام کے انجام پانے یا حالت کے وجود میں آنے پر موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں دلالت کرے۔ یضربو مارتا ہے یا مارے گا، یحسنو نیک ہوتا ہے یا نیک ہوئے گا۔ امر فعلی اس کے بر طلب انجام کاری۔ امر ایک ایسا فعل ہے جو کسی کام کے انجام دینے کی طلب پر، چاہت پر یا کسی حالت کے وجود میں لانے کی طلب اور چاہت پر دلالت کرتا ہے۔ اضرب تم مارو، تو میں آپ سے مارنے کی طلب کر رہا ہوں کہ مارو۔ او سن نیک ہو جاؤ، میں آپ سے نیک ہونا طلب کر رہا ہوں، چاہ رہا ہوں۔ معتل و صحیح، فعل کی ایک تقسیم ہے معتل اور صحیح۔ معتل کلمی ایک ایسا کلمہ ہے کہ در حروف اصلیان جس کے اصلی حروف میں حرف علت وجود داشتے باشد، واو الف یا یعنی حرف علت موجود ہو، جیسے وعدہ فاعل فعل کی جگہ ہے، قاولا میں عین الفعل کی جگہ ہے، بلیا میں لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے۔ صحیح کلمی اس کے در حروف اصلیان حرف علت وجود نہ داشتے باشد۔ صحیح ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں حرف علت موجود نہ ہو۔ ضربا مددا امارا، دیکھ لیجئے ضربا مددا امارا میں کہیں بھی حرف علت نہیں ہے، امارا میں یہ حمزہ ہے، کبھی الف سوچیں آپ۔ لازم و متعدی، لازم فعلی اس کے فقط بفاعل نیاز دارد۔ لازم ایک ایسا فعل ہے جس میں مفعول کی نہیں ہو، ضرورت ہوتی ہے، فاعل کی ذهب علیون علی گیا، لیکن متعدی فعلی اس کے افزون بر فاعل۔ متعدی ایک ایسا فعل ہے کہ افزون بر فاعل، فاعل سے بڑھ کر، افزون سے بڑھ کر مفعول نیز بھی طلب، مفعول بھی طلب کرتا ہے، چاہتا ہے، جیسے نصر سعید زیدن میں نصرہ ایک ایسا فعل ہے متعدی کہ جو مفعول کی بھی سے ضرورت و احتیاج ہے۔ معلوم و مجھول، معلوم فعلی کے فاعلان در کلام ذکر شدہ باشد جس کا فاعل کلام میں ذکر ہوا ہو، نصر علی سعیدن۔ دیکھیے علی ذکر ہے، فاعل ذکر ہے، لیکن مجھول ایک ایسا فعل ہے کہ فاعلان در کلام ذکر نہ شود جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو،
بلکہ بے مفعول نسبت دادش ہے، اور مفعول کی طرف اس فعل کی نسبت مفعول کی طرف دی گئی ہو. دیکھیں مفعول تھا نا سعید، اب یہاں اس فعل کی نسبت سعید کی مدد کی گئی، مدد کی جانے کی نسبت سعید کی طرف دی، فاعل نہیں معلوم. مثبت و منفی. مثبت فعلی، مثبت وہ فعل ہے کہ بر واقع شدن کاری، جو کسی کام کے واقع ہونے پر یا پدید آمدن حالتی، کسی حالت کے وجود میں آنے پر، در یہ کہ زمان ہے سگانے دلالت کند، کسی تین زمانوں میں سے کسی ایک میں کام کے واقع ہونے حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. ٹھیک ہے، جیسے یہ مثالیں دے دی. لیکن منفی ایک ایسا فعل ہے کہ جو واقع نہ شدہ، کام کے واقع نہ ہونے یا حالت کے وجود میں نہ آنے پر کسی ایک زمانے میں تینوں میں سے دلالت کرے. ما نصرہ مدد نہیں کی، لا ینصر مدد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا، ما یحسن نیک نہیں ہوتا یا نیک نہیں ہوگا. یہ 6 فعل کی 6 تقسیمات. اسم کی اسماس جہات گوناگون، اسم جو ہے مختلف جہات سے دارائے اقسام مختلفی، اصلا مختلف اقسام رکھتے ہیں کہ بے برقی ادانہ اشارے بھی کنی میں شواہد، کچھ کی طرف اشارہ. ثلاثی، رباعی، خماسی، ان میں سے ہر ایک یا مجرد ہے یا مزید. دیکھیے ثلاثی مجرد جیسے رجل، ثلاثی مزید جیسے رجال، رباعی مجرد جیسے جعفر، رباعی مزید جیسے جعافر، خماسی مجرد جیسے سفرجل، خماسی مزید جیسے سلسبیل. اسم کی ایک تقسیم ہے مصدر و غیر مصدر. مصدر ایک ایسا اسم ہے جو کسی کام کے انجام دینے یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. وہ فعل اذان گرفتے، فعل اس سے لیے جاتے ہیں، ضرب مارنا، حسن نیک ہونا. غیر مصدر ایک ایسا اسم ہے جو کسی کام کے انجام دینے یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت نہیں کرتا، اور فعل اس سے گرفتے نے بھی شواہد نہیں لیے جاتے. جدار یعنی دیوار، رجل یعنی مرد. فعل کی ایک تقسیم ہے جامد و مشتق. جامد ایک ایسا اسم ہے جو کسی دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو، از کلمہ دیگر گرفتے نہ شدہ باشد. رجل، جعفر کسی کلمے سے نہیں لیے گئے یہ، لیکن مشتق اسمیس کے از کلمہ دیگر گرفتے شدہ باشد، جیسے عالم، معلوم، علیم، جو کہ علم سے لیے گئے ہیں. مذکر و مؤنث، ہر ایک از مذکر و مؤنث کے حقیقیت یا مجازی. مذکر اور مؤنث میں سے ہر ایک یا تو حقیقی ہے یا مجازی. اسمی کے بر انسان یا حیوان نر دلالت کند، وہ اسم جو انسان یا حیوان نر پہ دلالت کرے اسے مذکر حقیقی، اور اس کے علاوہ در غیر صورت مذکر مجازی. جیسے رجل حقیقی، باب مجازی مذکر. اسمی کے بر انسان یا حیوان مادے دلالت کند، وہ اسم جو انسان یا حیوان مادہ پہ دلالت کرے اسے مؤنث حقیقی، اس کے علاوہ مؤنث مجازی. امرأۃ حقیقی، صبورۃ مجازی. اسم یا مفرد ہوتا ہے یا مثنی یا جمع. جی مفرد ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو ایک شخص یا ایک حیوان یا ایک صفت یا ایک شے پہ دلالت کرے، جیسے رجل ایک شخص، دیگ ایک حیوان، جمیل ایک صفت، شجرتن ایک چیز. مثنی جو دو حیوان، شخص، دو حیوان، دو صفت یا دو چیزوں پہ دلالت کرے، رجلان دو انسان شخص، دیکان دو حیوان، جمیلان دو صفت، شجرتان دو چیز، دو پیڑ یعنی چیز ہوئے. جم اسمی اس کے ایک ایسا اسم ہے کہ جو بربیش از دو فرد از افراد جنس خود، اپنی ہی جنس کے افراد میں دو سے زیادہ پر دلالت کرے. جیسے مومنون، 3 مومن کو کم سے کم مومن کہا، مومنون کہا جاتا ہے. مومنات، 3 مومنات، مومنتن، 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 کم سے کم 3 کو مومنات. رجال ایسے. معرفہ و نکرہ، معرفہ اسمیس ایک ایسا اسم ہے کہ جس کا معنی و مصداق معین ہو، جیسے کعبہ معین ہے، خدیجہ معین ہے، لیکن نکرہ آپ کہیے بیتن گھر، گھر، گھر. جیسے بیت، امراتن اور پرسش و تمرین. چرا در علم صرف از حرف بحث نمی شود. سوالات یہ آپ کو کرنے ہیں. علم صرف میں حرف سے بحث کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ حرف کی شکل و صورت ثابت رہتی ہے، بدلتا نہیں ہے، اور علم صرف بدلنے کے بارے میں سکھاتا ہے. فعل کی جو 6 تقسیمات ہیں ان میں سے جو کتاب میں اشارہ ہوا ہے ان کا نام گنائیے. وہ فعل جو ثلاثی ہو، کس فعل کو ثلاثی اور کس فعل کو رباعی کہتے ہیں؟ جس میں 3 الفاظ کی ہو، ثلاثی. ماضی مضارع میں کیا فرق ہے؟ ماضی مضارع میں کیا فرق ہے؟ ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں ہوگا، مضارع موجودہ ہے آئندہ زمانے. اگر کسی کلمے کے حروف اصلی کی جگہ واو الف یا ہو تو کیا کہیں گے؟ معتل. وہ فعل جو فاعل کے علاوہ مفعول بھی چاہتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ متعدی. اسم کی جو 6 تقسیمات ہیں جن میں کتاب میں جن کی طرف اشارہ ہوا ہے نام گنائیے. مصدر اور فعل میں کیا فرق
है? तारीफ में कोई फर्क नहीं है, बस जमाने का फर्क है। मस्दर वो इसमें जो काम के करने या होने पर दलालत करे, लेकिन फेल काम के करने या होने पर किसी एक जमाने में दलालत करे। जमाने का फर्क है बस। जमान जी। बेइस्मी के अस्कल में दीगर गिरफ्त, वो इसम जो दूसरे कलमे से लिया जाए उसे क्या कहते हैं? मुश्तक। मुज़क्कर और मुअन्नस में क्या फर्क है? एक दूसरे से क्या फर्क है? मादा होता है भाई नर पे दलालत करता है हैवान और इंसान, ये मादा। तस्निया जमा में अरबी में क्या फर्क है? तस्निया और जमा में अरबी में क्या फर्क है? जो एक दो पे दलालत करे वो तस्निया, जो दो से ज्यादा पे दलालत करे तोड़ इतना गलत करता है। वो इसम जिसके माना और मिस्दाक मुशख्खस हो उसका क्या नाम है? मारिफा और नकरा। अभी देखिए इन्होंने नमूदारी बना दी है। नंबर एक, फेल की 6 तकसीमात हैं, ये रही देखिए फेल की 6 तकसीमात। पहली बेलिहाज तादाद हुरूफ असली, हुरूफ असली की तादाद के एतबार से सुलासी रुबाई। बेलिहाज सीगे, सीगे के लिहाज से माजी मुजारे अम्र। वजूद और अदम वजूद हरफ इल्लत, हरफ इल्लत के होने या ना होने के एतबार से मुअत्तल सही। मक़ूल की एहतियाज नियाज और अदम नियाज के एतबार से या तो एहतियाज है एहतियाज नहीं है, मुताद्दी और लाजिम। जिक्र और अदम जिक्र फाइल के जिक्र होने और न जिक्र होने के एतबार से मालूम और मजहूल। नफी और इस बात के एतबार से मस्बत और मनफी। अभी इसकी 6 तकसीमात। तादाद हुरूफ असली के हिसाब से सुलासी रुबाई खुमासी। सुलासी रुबाई बेलिहाज दलालत और अदम दलालत पर अंजाम काम के अंजाम देने पर दलालत और अदम दलालत के एतबार से 2। काम के अंजाम देने पर दलालत हो तो मस्दर, नहीं तो गैर मस्दर। इश्तिकाक को अदम इश्तिकाक के एतबार से किसी और से लिया गया है या नहीं लिया गया है तो मुश्तक, नहीं लिया गया तो जामिल। जिन्स के हिसाब से मुज़क्कर होगा या जिन्स या मुन्नस होगी। इसम जो है वो अफराद की तादाद के एतबार से एक पे दलालत या 2 पे या 2 से ज्यादा। मिस्दाक और माना के मुशख्खस होने या न होने के एतबार से मिस्दाक को माना मुशख्खस है तो मारिफा, नहीं तो नकरा। ये तमाम हो गया। इंशाअल्लाह अब यहाँ से अक़साम फ़िल जो हमने गिनाई है 6, एक एक करके अब उसका पढ़ेंगे। पहले माज़ी मुज़ारे अम्र पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। दोहराया कीजिए, इतने दिन तक मैं दोहराता हूँ पढ़ाता हूँ, इतने ज्यादा रिपीट कराने के बाद भी बाद में पढ़ना भी पढ़े ना, अगर थोड़ा सा दिमाग यही रखें तो यकीन जानिए आपको अलग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सब कुछ बोर्ड पे समझाता हूँ। प्रैक्टिस जो खुद को आपस में करनी चाहिए आपको वो तक मैं कराता हूँ, लिहाजा इस पे ध्यान दिया कीजिए। इतने दिन तक अगर मैं एक चीज पढ़ा रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, पहले मिसालों से समझा रहा हूँ, फिर लिखवा रहा हूँ, फिर वैसे कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ बार बार, तो मुझे खुद आदत है बार बार बोलने की, तो इतना तो याद हो जाता है। लोग कहते हैं कि इंसान को 3 मरतबा में 4 मरतबा में याद हो जाता है, मैं तो 5-6 मरतबा से कम कभी करता ही नहीं किसी काम को। ठीक है, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग दोहराएंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे। खुदा 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 खुदा।